اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ انسان لوگوں کی باتوں کو سن کر خوش بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی باتیں جو اس کے خلاف ہوں، اس کی عزت و ناموس پر حملے والے ہوں، سن کر تکلیف میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ خاص طور سے اگر کسی شخص پر الزام لگائے جائیں اور اس کے اندر وہ برائی دور دور تک نہ پائی جائے تو اسے اور ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ مشرکین الگ الگ الزامات دیتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں، دیوانہ، پاگل، کبھی شاعر، کبھی الگ الگ نام دیتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں سن کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دلی تکلیف ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی حال کو جاننے والا ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے حال کو اللہ نہ جانے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سینے کی گھٹن کو محسوس کیا اور جان کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل لوگوں کی کہی گئی باتوں سے بہت زیادہ تنگ ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور کس کے سینے کی بات ہو رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی لوگوں کی باتیں اگر آپ کو ہمیں چبھیں اور دلی تکلیف ہو تو علاج کیا کریں؟ کس طریقے سے اس طرح کی گھٹن سے اپنے آپ کو باہر نکالیں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو علاج بتایا اور کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرو، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے اللہ کی حمد بیان کرنے کے ساتھ۔ پہلی چیز تسبیح بیان کرو، دوسری چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، یعنی کہ نمازیں پڑھو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور چوتھی چیز مطلقاً عبادت کا حکم دیا کہ اپنے اللہ کی عبادت لگاتار موت کے آخری لمحے تک کرتے رہو، حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک یقین یعنی موت نہ آ جائے تب تک یہ سارے کام کرتے رہیں۔ اس سے آپ کے دل میں جو بھی لوگوں کی کہی گئی باتوں سے تکلیف ہے اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، نجات مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہی انسانوں کو بنایا ہے، اور انسان کے اندر جو احساسات ہیں، جو تکلیفوں کو، لوگوں کی باتوں کو محسوس کرنے کا مادہ ہے، وہ سب چیزیں اللہ بخوبی جانتا ہے۔ بہت سارے علماء نے بحث کی ہے کہ آخر تسبیح سے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، عبادتیں کرنے سے، انسانوں کی کہی گئی باتیں جو زہر آلود جملے ہوتے ہیں اس سے کیسے انسان کو راحت و سکون مل سکتا ہے؟ اس پر ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ ملتا ہے۔ کیوں؟ ہم اور آپ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں، اگر اس کا ذکر ہمارے سامنے آئے تو بہت ساری تکلیفیں ہماری ویسے ہی ہلکی ہو جاتی ہیں۔ اور ایک مسلمان اپنے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، اگر ایک مخلوق اپنے اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگا ہو تو اسے سکون نہ ملے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ پہ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور کل کے درس میں ہم نے سنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا تھا شفاء لما فی الصدور، دلوں کے اندر جو بھی ہے، سینے میں جو بھی پریشانی ہے، ان سب چیزوں کے لیے قرآن مجید شفا ہے۔ یعنی کہ قرآن کی تلاوت بھی ہمیں کرنی چاہیے اس طرح کے ماحول میں، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو دلوں کے اندر، سینے میں جو بھی پریشانیاں ہیں، اس سے بھی انسان کو شفا حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ بھی ایک عبادت ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ طریقہ بتایا کہ اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ بات متعین ہے۔ تو جب ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور اللہ کی عبادت ہم دن و رات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا اور اللہ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جس انسان کا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اس انسان کی نگاہ میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، دنیا اس کی نگاہ میں حقیر ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت میں دنیا ایک چھوٹی چیز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں اتنی بھی اس کی ویلو ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر شرک کرنے والوں کو ایک ایک بوند کے لیے بھی ترسا دیتا ہے۔
لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا کھاؤ پیو کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، جو کھانا ہے کھاؤ، سزا تو آخرت میں تمہارے لیے متعین ہے۔ اس لیے جب اللہ کی عبادت میں ہم لگے ہوتے ہیں تو دنیا کی اہمیت کم ہوتی ہے، اور جب دنیا کی اہمیت کم ہوگی تو دنیا والے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں تکلیف دے بول گئے یا بڑے بھاری بھرکم جملے بول گئے، اس کی ہمیں کوئی اہمیت نہیں لگتی، پھر وہ چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ جس آدمی کے سامنے بڑا ویژن ہو، بڑا ایک ٹارگٹ ہو کہ ہمیں جنت چاہیے، تو پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ کبھی خاطر نہیں ہوتا۔ اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی بات کہی ہے، تسبیح اور تحمید کی بات کہی ہے۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ تسبیح کا ایک جملہ ہے۔ تسبیح کا معنی اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لائق جو چیزیں نہیں ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کو پاک سمجھنا، اسی کو تسبیح کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پاک، کن چیزوں سے پاک؟ جو بھی چیزیں اللہ کے شان نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ سے پاک سمجھنا، منزہ مبرہ سمجھنا، اسی کو تسبیح کہتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ کے ذریعے سے گویا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عقیدہ سکھا رہا ہے، اللہ کے بارے میں جو غلط عقیدے دنیا کے اندر پھیلائے گئے ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو بری سمجھو، اسی کا نام تسبیح ہے۔ اور تحمید یعنی حمد و ثنا کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرا کام اللہ نے کرنے کے لیے کہا۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بڑائی بیان کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے متصف ہے، جو بھی کمال کی چیزیں ہیں جو اللہ کے شان ہے، اللہ کے لائق ہے، ان تمام چیزوں کو گن گن کر اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی بڑائی کی جائے، اسی کو حمد کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی آپ تعریف کر دیتے ہوں گے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے محبت بھی کرتے ہو، لیکن جب اللہ کی بڑائی اور تعریف کریں اور ساتھ میں محبت بھی ہو تو یہ عبادت ہو جاتی ہے، اور اس عبادت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن و دماغ پر ایک بہترین اثر پڑتا ہے اور پھر اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہی وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنے والوں میں سے بن جاؤ، یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ سجدہ نماز کی ایک بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیادی چیز ہے، نماز کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سجدے میں انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے میں انسان اپنی دل کی باتیں اپنے اللہ سے کہہ لیتا ہے، لہٰذا سجدے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے نماز کی طرف اشارہ کیا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں جب بھی کوئی بھی مشکل پریشانی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف تیزی سے دوڑتے تھے اور اس کا سہارا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور روزے کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کرو۔ تو گویا کہ ایک پریشانی آپ کو لاحق ہوئی ہے کہ کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، آپ پر الزام لگا دیا، آپ کو گالی دے دی، آپ مظلوم ہیں، تو آپ اس آدمی کو بخش کر نیکی کما سکتے ہیں، اس کو معاف کر کے آپ نیکی کما سکتے ہیں، یہ افضل ترین کام ہے۔ اور ساتھ میں جو دل میں آپ کے انسان ہونے کے ناطے کسک اور گھٹن محسوس ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ کام کریں تو ایک مزید نیکی آپ کر جائیں گے اور اللہ رب العالمین آپ کی پریشانی کو حل کر دے گا۔ یہ کام 1 2 دن 3 دن کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ یقین نہ آ جائے۔ یقین کا مطلب موت ہے، بہت سارے لوگوں نے یقین کا غلط مطلب لیا ہے، اور یہ یقین والی آیت صوفیوں کے ہاں بہت بڑی آیت ہوتی ہے جو کہ وہ غلط مفہوم اس کا نکالتے ہیں، غلط مطلب اس کا تفسیر کرتے ہیں۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ اسی لیے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے دنیا کے اندر جتنی یقین کی چیزیں ہیں ہر انسان اس پر یقین کرتا ہے، آنکھ سے دیکھ لے گا یقین ہو جائے گا، لیکن دنیا میں ایک ہی یقین کی ایسی چیز ہے جو شک کی طرح لوگوں کو نظر آتی ہے، جس کے ساتھ لوگ شک والا معاملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ موت ہے۔ موت کو یقین سے لوگ جانتے ہیں، لیکن جس طریقے سے موت کے ساتھ ان کا ویوہار ہے، جس طریقے سے موت کے ساتھ ان کا کردار ہے، تیاری نہ کرنا، موت کو غفلت میں لینا اور موت کو بہت زیادہ سیریس نہ لینا، ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو موت پہ شک ہے، لیکن شک نہیں ہے، سب کو یقین ہے۔ اس کے باوجود تیاری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لوگوں کا کردار بتا رہا ہے کہ ان کو شک ہے، حالانکہ ہم اور آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے قریبیوں کو دفن کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو قبرستان لے جاتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ کئی لوگ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو بھی دفن کرتے ہیں، اپنے قریبیوں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں، پھر بھی لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے۔ پہلے دور میں لوگ اگر کسی کے گھر میت ہو جائے تو وہاں پر لوگ مسکرانا بھی برا سمجھتے تھے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے، موت سے غفلت کا عالم یہ ہے، قبرستان پر بھی قہقہے لگا کر لوگ ہنستے ہوئے آپ کو مل جائیں گے۔ مٹی دینے کے وقت بھی لوگ اپنی دنیا کی بات کرنا نہیں چھوڑتے، وہاں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اگر کسی کی کہی ہوئی باتوں کی کسک ہے، گھٹن ہے، تو الہ العالمین ہم سب کو ان ذرائع کے ذریعے سے ہمیں اسے دور کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو عبادت کے قریب کر، اور الہ العالمین ہم سب کو مرتے دم تک عبادت پر قائم و دائم رکھ، آمین۔ السلام علیکم۔